مسیح علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اور دشمنوں سے بھی پیار کرو؟ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف پہ رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے اور اس کی رحمت میں ایک مستقل سمندر کی طرح رواں دواں ہے۔ ایک مثال سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک خاتون جس کے پاس اس کا بچہ ہے، خاتون کی ایٹ دا اسپوٹ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کوئی نیک سیرت لوگ کھڑے ہوں گے جن کا دل پھٹ جائے گا دیکھ کر، وہ کہیں گے کہ اس بچے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر کوئی نہ کوئی لے ہی لے گا بندہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ جذبات میں آپ یہ کام تو کر جاؤ، لیکن کچھ دنوں کے بعد پچھتاوا ہو کہ یہ کیا خام خواہ ذمہ داری لے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اندر رحم کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ مسیح نے کہا تھا کہ دشمنوں سے بھی پیار کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دشمنوں کے ساتھ عاشق ہو جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ نفرت و انتقام کی جگہ پہ رحمت و محبت کا جوش و جذبہ کرو اور دشمنوں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آؤ۔ الرحمن الرحیم کا شاہکار خود بانی اسلام محمد رسول اللہ ہیں، جو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازے گئے، اس لیے کہ آپ نے نفرت کو مٹایا اور محبت کو پھیلانے کا حکم دیا۔ آپ نے گناہوں سے نفرت سکھائی اور گناہ گاروں سے محبت کا درس دیا۔ آپ نے مرض سے دور رہنے اور مریض کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ تو اللہ بھی رحمان اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ چلیں ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ کوے کی بچے کی حکایت کی بات کرتے ہیں۔ کوے کے بچہ جب کوے کے انڈے سے نکلتے ہیں تو صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں، وہ بچے جو گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں۔ کوا اسے دیکھتا ہے اور اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ کائیں کائیں کرتا ہے، ہر آنے جانے والے کو ٹھونگے مارتا ہے، لیکن آشیانہ کے قریب تک بھی نہیں آتا اور نہ ہی اس کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ بچہ ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے مچھر آ جاتے ہیں تو وہ مچھر اس کوے کے بچے کی خوراک بنتے ہیں کچھ دن۔ پھر جب کوے کے بچوں کو بال آ جاتے ہیں، پار آ جاتے ہیں، تو پھر وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور ان کی غذا کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن اس میں حکایت کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ جب آپ کو ہر بندہ چھوڑ جاتا ہے، جہاں کہیں سے بھی سورس نہیں ہوتا، تب بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اب دیکھو، چھوڑ کے بھاگ گیا تھا کوا، کون پرورش کرتا؟ لیکن اس نے سورس بنایا، وہ آپ کو تب بھی نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی سہارا نہیں ہوتا آپ کے پاس، وہ تب بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ چلیں رحیم بھی اس کی صفت ہے نا، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے نا، ایک جوان جو ہے وہ قریب المرگ تھا، اس کی جو ہے زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ نماز پڑھتا تھا؟ تو ہاں میں جواب ملا۔ روزہ رکھتا تھا؟ ہاں میں جواب ملا۔ اور اسے زکوٰۃ ادا کرتا تھا؟ ہاں میں جواب ملا۔ جب والدین کا نافرمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس میں بھی ہاں میں جواب ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کی والدہ کو لے کے آؤ۔ آپ نے پوچھا کیا تیرا بیٹا ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اس کو معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ۔ خاتون نے پوچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اسے تیری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے اور تیرے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا بدلہ پائے۔
خاتون نے فوراً اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور اس کو کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ ماں کا معاف کرنا تھا کہ بیٹے کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ الرحیم نے والدہ کی اتنی سخت نفرت کو پھر ماں کی ممتا میں تبدیل کر دیا اور والدہ کی اس سختی کو رحمت میں بدل دیا اور بیٹے کو اس غلطی کا احساس دلایا اور مرنے سے توبہ کی توفیق دی۔ الرحمن